بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ سیالکوٹ میں ایک سری لنکن کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا کر اسے انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ بے رحم خونی کھیل کھیلا گیا، اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، اینٹوں اور پتھروں سے حملہ کیا گیا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر ہڈیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ اس کی کھوپڑی کو توڑ دیا گیا، اس کے جبڑوں کو توڑ دیا گیا، اس کے جسم کے ایک ایک ہڈی کو توڑ دیا گیا، اور بڑی ہی بے دردی کے ساتھ اسے آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یقیناً اس سے اسلام اور پاکستان کی عزت کو شدید دھچکا پہنچا ہے، اور اس عزت کو دھچکا پہنچانے والے کوئی غیر نہیں ہیں، ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا، آج سے قبل بھی پاکستان کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہو چکے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی نوعیت کا ایک واقعہ تھا۔ آج ہم اسی کو ڈسکس کریں گے کہ آخرکار ان واقعات کی وجہ کیا ہے، موٹیوز کیا ہیں، محرکات کیا ہیں، ذمہ دار کون ہے۔ آپ نے یقیناً ویڈیوز کے اندر یہ دیکھا ہوگا کہ جب اس سری لنکن کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا کر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو جو بھی کوئی اس کے اوپر پتھر پھینکتا تھا وہ کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ۔ اس کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے تھے اور نعرہ لگایا جاتا تھا لبیک یا رسول اللہ۔ اس کو چھات سے نیچے سڑک کے اوپر گرا کر اس کی جان لے لی گئی تو نعرہ لگایا گیا لبیک یا رسول اللہ۔ اس کے جسم کو آگ لگا کر جلا دیا گیا اور نعرہ لگایا گیا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک زندہ باد زندہ باد۔ یہاں میں کویسچن یہ کرتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں اور زبان کے اوپر یہ نعرہ کس نے دیا؟ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے بڑوں نے، مذہب کے پیروکاروں نے۔ اس نوجوان نسل کی اس طریقے سے تربیت کی گئی ہے کہ ان کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ آپ اگر کسی کی جان لے لیں گے تو آپ جنتی ہیں، آپ کسی کو قتل کر ڈالیں گے تو آپ جنتی ہیں، آپ کسی کے اوپر بھی توہین مذہب کے الزام لگا کر اس کے جسم کو جلا ڈالیں گے تو آپ جنتی ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، ہمارا مذہب تو محبت کا مذہب ہے، رواداری کا مذہب ہے، اخلاص کا مذہب ہے، برداشت کا مذہب ہے، دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرنے کا مذہب ہے، دوسروں کی جانوں کی حفاظت کرنے کا مذہب ہے۔ اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے کہ دوسروں کو قتل کر ڈالو، اور نہ ہی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے کہ کسی شخص کی جان لے لی جائے، وہ چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، کسی بھی شخص کی جان نہیں لی جا سکتی۔ صرف اور صرف جان اس وقت لی جا سکتی ہے جب مسلمان اور کافر میدان جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں، صرف اس وقت مارا جا سکتا ہے۔ کسی بھی شخص پہ چاہے اس نے توہین مذہب کی ہو یا توہین مذہب نہ کی ہو، کسی بھی عام شخص کو انفرادی طور پر کسی دوسرے شخص کی جان لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر قانون سازی موجود ہے، انتظامیہ موجود ہے، پولیس موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں۔ تو پھر کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی دوسرے شخص پر توہین مذہب کا الزام لگا کر اس کی جان لے لے۔ بے شک کسی شخص نے توہین مذہب کیا ہے یا نہیں کیا، یہ کام عام شخص کا نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے لے، کسی کو قتل کر ڈالے، کسی کو جلا ڈالے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ ایک بڑی اہم ڈسکس کرنے والی بات یہ ہے کہ آیا کہ اس طرح کے واقعات کو پروموٹ کون کر رہا ہے، اس طرح کے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے کسی بھی دوسرے شخص پر توہین مذہب کا الزام لگا دیتا ہے، اپنی ذاتی رنجش کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی دوسرے شخص پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا الزام لگا دیتا ہے، اور کوئی بھی دیکھنے والا شخص یا سننے والا شخص یہ نہیں سوچتا کہ آیا کہ اس نے ایسا گناہ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ بس آپ کسی بھی شخص کے اوپر الزام لگا دو اور اس کو مارنا شروع کر دو۔ دوسرے لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کیا آیا کہ اس نے وہ جرم کیا ہے بھی ہے کہ نہیں کیا۔ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے ہجوم کی شکل میں اور دوسرے شخص کو جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اس کو مارنا شروع کر دیں گے، اور بعد میں وہی قاتل عاشق رسول بن جائیں گے۔ ان کو عاشق رسول بنانے والے کون ہیں؟ ان کو پروموٹ کرنے والے کون ہیں؟ ان کو کوریج دینے والے کون ہیں؟ ان کو مشہور کرنے والے کون ہیں؟ ان کو ہیرو بنانے والے کون ہیں؟
مطلب کہ آپ کسی بھی شخص کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا کے اس کی جان لے لیں تو آپ ہیرو بن جائیں گے. میڈیا آپ کو کوریج دے گا, اخبار آپ کو کوریج دے گا, ٹی وی آپ کو کوریج دے گا, سڑکوں کے اوپر جلوس نکالے جائیں گے, آپ کے نام کے نعرے بلند کیے جائیں گے, آپ کو عاشق رسول کا لقب دیا جائے گا. اور اگر کسی بھی وجہ سے اس ملزم کو اگر سزا ہو گئی ہے تو اس کا مزار بنا دیا جائے گا. اگر آپ قاتلوں کو پروموٹ کریں گے, اگر آپ قاتلوں کو عاشق رسول کا نام دیں گے, اگر آپ قاتلوں کے حق میں نعرے لگائیں گے, اگر آپ قاتلوں کو ہیرو کے طور پر پیش کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. اس طرح کے جرائم پاکستان میں پہلے بھی بے شمار دفعہ ہو چکے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح کے جرائم ہوتے رہیں گے. تو میری سب سے پہلے یہ گزارش ہے علماء کرام سے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. یہ لبیک یا رسول اللہ کے نام سے جو خون بہایا جا رہا ہے ناحق, اس کو روکیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نوجوان نسل تک پہنچائیں صحیح انداز میں, درست انداز میں. اس میں ریاست کو بھی اپنا فرض ادا کرنا ہوگا, والدین کو بھی اپنا فرض ادا کرنا ہوگا, علماء کرام کو بھی اپنا فرض ادا کرنا ہوگا, ٹیچرز کو بھی اپنا فرض ادا کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قاتلوں کو عاشق رسول کے نام سے پیش کیا جاتا ہے, یہ خاص طور پر جس طرح ان کو پراپر طریقے سے ان کو کوریج دی جاتی ہے اخباروں کے اندر, میڈیا کے اندر, ٹی وی کے اندر, تو ان کو اس طرح کے قاتلوں کو ہیرو بنا کر پیش نہ کریں. کیونکہ یہ تو بڑا آسان ہے کسی بھی بندے کے لیے کہ جی کسی کے دوسرے شخص کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگاؤ, شان رسالت کا میں توہین کرنے کا الزام لگاؤ, اس کو قتل کر ڈالو اور بعد میں ہیرو بن جاؤ. پچھلے دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک قتل کر دیا گیا تو بعد میں پولیس والے اس شخص کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے. اگر آپ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بنائیں گے, ان کو کوریج دیں گے, ان کو پروموٹ کریں گے, ان قاتلوں کو رسپیکٹ دیں گے, ان کو ہیرو کے طور پر پیش کریں گے, تو پھر اس طرح کے واقعات تو ہوں گے. تو اس لیے میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ میڈیا کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا, گورنمنٹ کو, اساتذہ کو, والدین کو, علماء کرام کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. انہوں نے تو کبھی بھی کسی کی جان لینے کی بات نہیں کی. ہمارے قرآن پاک میں بھی اس طرح کی کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کسی بھی شخص کی ناحق طور پر اس کی جان لے لی جائے. نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی جگہ پہ یہ حکم ہے کہ کسی بھی شخص کی ناحق طور پر جان لے لی جائے. بلکہ ایک دفعہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کافر مسجد نبوی کے اندر آ گیا اور اس نے وہاں پہ پیشاب کر دیا. صحابہ کرام کو اس پر بڑا غصہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا کہ اس کو کچھ نہیں کہنا. اس شخص کے پاس گئے, اس کو بڑے محبت کے ساتھ, بڑے اخلاق کے ساتھ اس کو سمجھایا کہ یہ مسجد ہے, یہ عبادت کرنے کی جگہ ہے, یہاں پہ پیشاب نہیں کیا جا سکتا. آپ اگر رفع حاجت کرنا چاہتے ہیں تو فلاں جگہ پہ جگہ بنائی گئی ہے, آپ وہاں پہ پیشاب کریں. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو یہ ہے کہ انہوں نے کافروں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی. انہوں نے ایک مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنے والے شخص کو ڈانٹا نہیں, اس کو مارا نہیں, بلکہ اس کو پیار اور محبت سے سمجھایا. یہ ہمارے علماء کرام ہماری نوجوان نسل کو یہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اگر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے کسی شخص کو جان سے مار ڈالیں گے تو آپ کو جنت مل جائے گی, یہ آپ صحیح کر رہے ہیں. تو میری خدا را آپ سے گزارش ہے کہ آپ نوجوان نسل کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیں, ان کی سیرت بتائیں, ان کے اخلاقیات بتائیں, قرآن پاک کی تعلیم دیں, ان کو اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض ادا کریں, ان کو اس طرح کے راستے پہ لے کے نہ جائیں. اگر ہم پاکستان کے اندر ہونے والے دیگر واقعات کو یہاں دیکھیں تو یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے, پہلے بھی اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہوئے ہیں. اور جب ان کی تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ جس شخص کو مارا گیا, جس کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا, وہ الزام غلط تھا اور جھوٹ پہ مبنی تھا. تو اس حوالے سے قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معصوم اور بے گناہ لوگوں کو مارا نہ جا سکے, کسی پہ جھوٹا الزام لگا کے کسی کی جان نہ لی جا سکے. چند ایک ایسے واقعات ہیں جیسے کہ مردان یونیورسٹی میں 2017 میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں مشال خان یوسف زئی کو توہین مذہب کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا. تو جب اس کی تحقیقات کی گئیں تو یہ بات سامنے آئی کہ جو مشال خان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا وہ غلط تھا, جھوٹا تھا. اسی طرح
کچھ عرصہ پہلے خوشاب میں ایک سیکیورٹی گارڈ نے بینک مینیجر عمران حنیف کو اپنی بندوق کا نشانہ بنا کر اس کو قتل کر ڈالا اور بینک مینیجر کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے توہین مذہب کی ہے، لیکن بعد ازاں جب اس معاملے کی انکوائری کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ الزام غلط تھا۔ اس طرح پنجاب کے ضلع قصور کے نواحی علاقہ کوٹ رادھا کرشن میں مشت الہجوم نے قرآن پاک کی توہین کا الزام لگا کر میاں بیوی شمع اور شہزاد کو اینٹوں کے بٹے میں جلا کر بسم کر دیا، اور جب بعد میں اس معاملے کی تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں، یہ الزام غلط ثابت ہوا۔ یہ سارے واقعات بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ تو بڑا آسان ہے کہ کسی کے اوپر بھی توہین مذہب کا یا شان رسالت میں گستاخی کا الزام لگا کے اس کو سرے عام مار ڈالیں۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی اس طریقے سے جان لے لیتا ہے، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے اور بعد میں تحقیقات کے اندر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جھوٹ پر مبنی الزام لگا کر کسی شخص کی جان لی گئی ہے، تو اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ قانون موجود ہونا چاہیے، اس کی سخت سزائیں ہونی چاہیے، تاکہ کوئی بھی دوسرا شخص اس طرح کا جھوٹا الزام لگانے سے پہلے سوچے کہ اگر میں اس طرح کا کوئی الزام لگاؤں گا تو مجھے بھی عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، میرے خلاف بھی قانونی طور پر کارروائی ہوگی، مجھے بھی جیل جانا پڑے گا، مجھے بھی سزا ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس طرح نہ کیا گیا تو اس طرح کے جرائم کو نہیں روکا جا سکتا۔ ایک ایسا ہی ایک واقعہ پشاور میں 29 جولائی 2020 کو ہوا، جس میں عدالت کے اندر جج کے سامنے ملزم فیصل عرف خالد نے طاہر احمد نسیم کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس مرنے والے شخص کے اوپر بھی توہین مذہب کا الزام تھا، اور جب قاتل کو گرفتار کیا گیا تو اس کو عاشق رسول کا لقب دیا گیا، اس کو کوریج دی گئی، پولیس والوں نے اس شخص کے ساتھ سیلفیاں بنائیں۔ میری تمام گفتگو کا صرف مقصد یہ ہے کہ علماء کرام اپنا رول ادا کریں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو مذہب کی تبلیغ کریں اچھے طریقے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بتائیں ان کو۔ دوسرے نمبر پہ ان کو ہیرو کے طور پر پیش نہ کیا جائے، اور جو کوئی بھی کسی دوسرے شخص کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگائے اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے۔ تو لاسٹ میں میری آپ سے گزارش ہوگی کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔